ہمارے یہاں سنگاپور مدینہ یونیورسٹی میں بعض ساتھی تھے سنگاپور کے، اس میں ایک شخص تھا طالب علم، پہلے صوفی تھا، صوفی سلسلے سے بیعت کیا ہوا تھا۔ جب استاد پڑھا رہے تھے یہ بات کہ صوفیہ باطنیہ فرقوں کے بارے میں باتیں چل رہی تھیں، تو ایک شخص نے اپنا قصہ بتایا کہ میں بھی اسی سلسلے سے جڑا ہوا تھا، میں نے بیعت کی ایک پیر سے جا کر کے سنگاپور کے اندر بیعت کی۔ بیعت کرنے کے بعد کچھ دنوں تک میں چونکہ دین کی طرف مائل تھا، عبادت وغیرہ مسجد وغیرہ میں لازم پکڑا رہتا تھا، تو اس نے مجھے کچھ چیزیں سکھائیں۔ سکھاتے سکھاتے جب اس کو لگا کہ بندہ یعنی قریب ہے، دین کی طرف زیادہ مائل ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اب تو عارف ہو گیا ہے، عارف باللہ ہو گیا ہے، یعنی تیرا درجہ جو ہے بلند ہو گیا ہے اب۔ اور اس پیر نے یہ کہا ان کو کہ اب تیرے سے نماز ساقط ہو گئی ہے، نماز وغیرہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے کئی سال اسی حالت میں زندگی گزاری، نماز روزہ کچھ نہیں۔ لوگ آتے تھے، لوگ پوچھتے تھے، لوگوں کو میں رہنمائی کر دیا کرتا تھا، لیکن میں یہ سمجھتا تھا کہ روزہ نماز سب معاف ہے میرے اوپر سے، ورد کیا کرتا تھا مخصوص الفاظ کی، اور پیر صاحب نے ان کو مخصوص الفاظ سکھائے تھے۔ تو یہ کیا ہے؟ طریقت ہے۔ آپ سوچیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر سے بڑھ کر کے کوئی ہے کیا؟ اللہ کے نبی نے ابو بکر کو معاف کیا کہ تم ابو بکر تم نے بڑی قربانیاں دے لی، ہجرت کر لیا، نبی کا ساتھ دیا، یہ ابو بکر ہیں، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، ہاں سب کہا کہ تم نے بڑی قربانیاں دے لی، عشر مبشرہ ہے جن کو جنت میں چلتے پھرتے جنت کی بشارت دے دی گئی۔ ان کو بھی یہی نہیں کہا اللہ کے نبی نے کہ نماز مت پڑھنا آپ سے، ان کو یہ نہیں کہا کہ روزے وغیرہ مت رکھنا آپ سے۔ یہ صحابہ کی پوری جماعت ہے جن کے اللہ نے اپنے کلام پاک کے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ سب سے راضی ہے، اللہ نے ہر ایک سے بہترین کا وعدہ کیا کہ انہیں بہترین مقام دے گا، لیکن کسی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں کہا کہ تم سے نماز معاف ہے، نماز نہ پڑھنا، روزے نہ پڑھنا، کسی بھی صحابی کو۔ ابو بکر جیسا بھی کوئی عارف باللہ ہو سکتا ہے، اللہ کو جاننے والا، عمر جیسا کہ عمر بات کرے تو بعض باتیں ایسی کیا کرتا تھا کہ آسمان سے اس کی صداقت میں وحی نازل ہو جایا کرتی تھی، اس کو بھی اللہ نے کہا کہ معاف نہیں کیا اس کو بھی۔ عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کے گھر پہ بہت سارے طرح طرح کے لوگ آتے ہیں، آپ اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دے دیں۔ اللہ نے آیت نازل کر دی۔ عارف باللہ نہیں ہے وہ، شریعت کے مزاج کو جانتا ہے، رسالت کے مزاج کو جانتا ہے کہ عمر ملہم تھا، ملہم صحابی ہے، اللہ اس کے دلوں میں بات ڈال دیا کرتا، جو بات کہتا تھا قرآن عرش والا آیت بنا کر کے نازل کر دیا کرتا تھا۔ لیکن اللہ کے نبی نے نہیں کہا کہ عمر تم پر روزے نماز زکوٰۃ معاف ہے، تم پڑھو نہ پڑھو تم عارف باللہ ہو گئے ہو، لیکن یہ طریقت ہے جہاں پہ نمازیں معاف ہو جایا کرتی ہیں۔ آپ دیکھو گے وہاں پر جاؤ